وہ کیسے ان کو چٹا جاہل کہہ سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں. یہ ڈاکٹر قادری نے کہی ہے تو یہ غلط ہے، مگر یوں ذاتیات پہ اتر کر اہل سنت والجماعت کو آپس میں لڑوانا اور عوام اہل سنت میں انتشار کی فضا پیدا کرنا یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. 1400 سال میں کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی، یہ کہنے والا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل چٹا جاہل ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے لیے. احادیث طیبہ کی کتابوں میں جو جی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں پہلے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بیان چلایا اور اس کے بعد مفتی حسان صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مفتی ہیں، مبلغ ہیں. اکثر آپ ان کو جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اب بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہر ایک مبلغ جو ہے وہ اپنا ایک الگ یوٹیوب چینل بنا کے اس پر احکام و مسائل اور دیگر چیزوں پر بات کرتا ہے یا کلام کرتا ہے. بات ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کلام کرتے ہوئے، ہم بات کرتے ہوئے آج کے اس پرفتن دور میں شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب یہ کانفرنس رکھی اور یہ اجتماع رکھا اور اس میں مدلل بیان کیا، اور اس میں انہوں نے ایک بات کو جو بیان کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ کف لسان کا حکم دیتے ہیں. کس حوالے سے کف لسان ہے؟ ان کی آپ جو پوری ویڈیو ہے اس میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بارے میں کف لسان کہتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی یہی شعر ہے کہ حق بدست علی ہے، کہ حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہے. جب حق علی کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے خلاف خروج کرنے والے کو، آپ کے خلاف نکلنے والے کو، یا آپ کے خلاف بات کرنے والے، یا آپ کے خلاف کلام کرنے والے، آپ کے خلاف جنگ کرنے والے، یا آپ کے خلاف جہاد کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ سوال اس پر بنتا ہے. اور عقیدہ اہل سنت اس پر کیا ہے کہ اگر حق علی کے ساتھ ہے تو پھر ان کے جو مخالف نکلا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ درجنوں کتب سے شاید حوالہ جات دیے کہ کف لسان ہے، کہ ان پر طعن و تشنیع نہیں کرنی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان پر کفر کا حکم نہیں لگانا، ان پر جو ہے وہ گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ غلطی پر تھے. آپ ان کو گمراہ یا دین سے خارج یا ان پر کفر کا فتویٰ یا فسق کا فتویٰ یہ نہیں لگا سکتے، طعن و تشنیع نہیں کر سکتے کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ کف لسان کیا جائے. کف لسان اس حوالہ سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ کف لسان اس حوالہ سے ہے کہ ان پر طعن و تشنیع نہیں کرنی،
انہوں نے یہ کب کہا کہ ان کے جو فضائل و مناقب احادیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ بیان نہیں کرنے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ساری 1300 سال کی تاریخ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں علماء، فقہاء، صلحاء لوگوں کو خاموش کرواتے آئے کہ ان کے بارے میں لعن طعن نہیں کرنا۔ جو شان فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے آپ وہ اسی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ احادیث مبارکہ میں شان فضیلت یہ حضرت علی کے خلاف خروج سے پہلے کی بات ہے، اس وقت حضرت امیر معاویہ کی جو شان فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن جب خروج کیا حضرت علی کے خلاف تو پھر اس کے بعد اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ سوال تو اس پہ ہے۔ فقہاء نے جواب اس پہ دیا ہے، نہ کہ ان احادیث مبارکہ کا انکار کیا ہے، اور نہ یہ منشور اور نہ یہ طریقہ اور نہ یہ، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے یہ کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا کلام پیش کر رہا تھا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ الفاظ جو ہے وہ اوپر نیچے تھے، تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا سٹیج اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس کو سمجھایا۔ یہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مفتی حسان صاحب، ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، دین کے معاملات میں ان کا فہم بڑا اچھا ہے۔ مدنی چینل پر ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں ایک بہت ہی پیارا اور نرم گوشہ ہے۔ میرا تو نرم گوشہ وہ پوری کی پوری دعوت اسلامی کے بارے میں ہے کہ واقعی دین کا کام کر رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی حسان صاحب جو کہ خود ایک بہت بڑے سکالر ہیں، وہ کیسے ان کو چٹا جاہل کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر شخصیت پرستی اتنی ہے کہ جتنے بھی فالورز ان کے ہیں وہ طاہر القادری کی تصویر بنا کر اس پر جو ہے وہ کراس کا نشان لگا کر چٹا جاہل کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ ادھر دعوت اسلامی والے یہ کر رہے ہیں، ادھر منہاج القرآن کے وابستگان جو آفیشلی نہیں لیکن جو محبت کرنے والے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری سے، وہ ایک ٹرینڈ ان کے خلاف پوری دعوت اسلامی کے خلاف چلا رہے ہیں۔ شخصیت پرستی نے اتنا جنم لے لیا ہے کہ آج ہم اصل اسلام کی جو حیثیت ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی جو اصلیت ہے، اسلام کا جو مقام ہے، اسلام کا جو مرتبہ ہے، ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بھول رہے ہیں۔ کیسے کہ اگر کوئی ایک بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے، اگرچہ وہ صحیح ہے، لیکن کیونکہ یہ ڈاکٹر قادری نے کہی ہے تو یہ غلط ہے، وہ سارے اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ حالانکہ جواب اس چیز کا دینا چاہیے تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات جب حضرت علی کے خلاف آپ نے خروج کیا تو اس کے بعد سے آج تک کتنے علماء، کتنے ائمہ یا کتنے فقہاء ہیں جنہوں نے بالخصوص جو ولادت ہے یا جو یوم ہے یا جو عرس ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا منایا ہو؟ اس پر دلائل دینے چاہیے تھے۔ کوئی بات یہ نہیں ہے کہ احادیث کا انکار تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، احادیث مبارکہ کا انکار تو انہوں نے کیا ہی نہیں جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ خروج کے بعد علماء خاموش کرواتے رہے، اور اس سے کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے دکھائی ہیں۔ تو بھائی خدا را اس ٹرینڈ کو جو ہے ایسی بات اور ایسا کلام کہ صرف اس نے کہہ دیا، آپ کو شخصیت سے اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو بات کرنے والے کے اس مسئلے سے اعتراض ہو سکتا ہے، مگر یوں ذاتیات پہ اتر کر اہل سنت والجماعت کو آپس میں لڑوانا اور عوام اہل سنت میں انتشار کی فضا پیدا کرنا، یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔
ادھر دعوت اسلامی ایک اپنا جو ہے وہ حلقہ احباب رکھتی ہے، ادھر تحریک منہاج القرآن اپنا حلقہ احباب رکھتی ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کو کیا اس بات سے فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ چٹا جاہل کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور یہ جو ہے ان کے مخالف دعوت اسلامی کی باتیں چلا رہے ہیں؟ اس ٹرینڈ کو چھوڑیں، ایک دوسرے کی مخالفت کو چھوڑیں، آپ اپنا مسئلہ بیان کر دیں کہ اس مسئلے میں وہ خطا پر ہیں، اگر وہ ہیں تو، جو کہ آپ نے اس کا جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ کو صحابی رسول مانتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ حق حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ مانتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی بے ادبی کا لفظ تو کیا حرف بھی استعمال کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتے۔ کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور ہر صحابی رسول اپنی جگہ پہ مجتہد کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، تو اگر ان سے اجتہاد میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ثواب کے مستحق ہیں، ان کی صحابیت میں ایک ادنا سی بھی کمی نہیں آ سکتی، وہ اپنے مقام و مرتبے میں عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ لیکن جب مقابل حضرت علی کے آئیں گے تو پھر حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یہی امت کا متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، اس کے مخالف آپ بات نہیں کر سکتے۔ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بد کلامی کرے گا، آپ کی شان پر کوئی زبان تان دراز کرے گا، لعن و تان کرے گا یا تان و تشنیع کرے گا، تو پھر کیا اس کو گمراہ، بے دین اور اس کو فاسق و فاجر کہیں گے؟ بلکہ اگر وہ اعتقاداً یہ کرتا ہے تو پھر اس کو دائرہ اسلام سے خارج بھی بعض اوقات حکم لگ جاتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ آپ طاہر القادری سے پوچھ لیں تو اس کا بھی یہی عقیدہ ہے، مفتی حسان صاحب سے پوچھ لیں تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بات اس وقت خراب ہوتی ہے جب ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر قوم میں، امت میں اتحاد پیدا ہونے والی فضا کو بگاڑ دینا، انتشار پیدا کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔